امریکہ اور اسرائیل کے لگاتار حملے، تہران پر فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعینی شہید۔ پاسداران انقلاب اسلامی نے تصدیق کر دی، امریکہ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز تعینات کر دیے۔ ایران کی صہیونی ریاست کے خلاف میزائل حملوں کو 66ویں لہر، پہلی بار ملٹائی وار ہیڈ میزائل نصر اللہ سے حملے کیے گئے، اشدود اور حائفہ آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دور مار نصر اللہ میزائل القادر میزائل کا اپ گریڈڈ اور گائیڈڈ ورژن ہے، مقبوضہ علاقوں پر خیبر شکن، عماد اور حج قاسم میزائلز داغے گئے۔ کویت پر 24 گھنٹوں میں 25 ڈرون حملے، 15 ناکام، 24 ڈرونز آئل ریفائنریز اور 8 کھلے مقامات پر جا گرے۔ منا الاحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملوں کے بعد آگ لگ گئی، ریفائنری کے کئی یونٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی ٹھکانے دوبارہ نشانہ، دفاعی نظام سے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ کی جانب سے ناقابل تسخیر قرار دیے جانے والا F-35 ایرانی میزائل کا نشانہ بن گیا۔ ایران کا 2 F-35 ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ، امریکی سینٹکام نے ایک 5th جنریشن جیٹ متاثر ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی ٹارگٹ بننے کے بعد طیارہ بنانے والی امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گر گئے۔ ایران سے جنگ میں جدید ترین ڈرون سمیت 16 طیاروں کو نقصان کروا چکا بلومبرگ کا انکشاف۔ ایران کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کی سازشیں، سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے ترکی اور عمان پر حملے دشمن کی چالیں قرار دے دی۔ دشمن سمجھتا تھا کہ 1 یا 2 دن میں اسلامی نظام کا تختہ الٹ دے گا، قیادت کی شہادت کے بعد عوام میدان چھوڑ دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دشمن ٹوٹ چکا، عوامی حمایت نہ ملنے پر مایوسی کے بعد جنگ شروع کی گئی۔ ایرانی قوم کا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا قوم سے تحریری خطاب، اسلامی ممالک کو اتحاد، پاکستان اور افغانستان کو تعلقات بہتر کرنے کا مشورہ، جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کرتی۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا مطلب ایران کے خلاف جنگ تصور کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانوی ہم منصب سے گفتگو میں برطانیہ کو جنگ کا حصہ نہ بننے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی توانائی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ نہ کرنے پر تیل اور گیس کے ذخائر کو نشانہ نہ بنانے کا اعلان، کسی بھی حملے کا پوری طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی صدر نے اپنے ملک کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت اور قیادت کے قتل کو بین الاقوامی تنازعات میں خطرناک مثال قرار دے دیا۔ جارحانہ اقدامات عالمی روایات تباہ کر سکتے ہیں۔ عالمی برادری نے آج ٹھوس موقف نہ اپنایا تو آگے بھی کئی ممالک نشانہ بنیں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا انتباہ، صہیونی حکومت کی فطرت ریاستی دہشت گردی پر مبنی قرار۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد حسین دہقان کو ایران کا سیکریٹری قومی سلامتی امور مقرر کیے جانے کی اطلاعات، سخت گیر نظریات کی شہرت، PhD کی ڈگری حاصل، پاسداران انقلاب میں اہم ذمہ داریاں انجام دے چکے۔ انقلاب ایران کے بعد امریکی سفارت خانے پر قبضہ کرنے والوں میں حسین دہقان کا نام شامل۔ شہید ڈاکٹر لاریجانی کو بی بی معصومہ قم کے روزے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امریکی صدر نے نیٹو کو کاغذی شیر اور ڈرپوک قرار دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ نیٹو ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، اس کے لیے آبنائے ہرمز بھی کھلوانا آسان ہے مگر مدد نہیں کر رہا۔ امریکہ اس رویے کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مسلم ممالک کے سربراہان سے رابطے، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک گفتگو، مشکل گھڑی میں آذربائیجان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ملائیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کی مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ٹیلی فون پر گفتگو، عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور میں مصر کی تعمیری سفارتی کردار کو سراہا۔
अमरीका का टैंकर्स में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी तौर पर हटाने पर गौर, सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए इक़दाम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़ेह किया कि अमरीकी रिजर्व से तेल का इखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। कतर और तुर्की का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, तुर्की ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साजी का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका जोग्राफी और तारीख के हामिल हैं। खत्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेहूनी हुकूमत हजारों अफराद का खून बहा चुकी, मशरिक़ वस्ता में पकने वाला लावा फटने के करीब है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ईद के बाद गुफ्तगू, इसराइल को अपने अमाल की कीमत चुकाना होगी। खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो इसराइल जिम्मेदार होगा, तल अवीव को दो टोक पैगाम। कतर में LNG प्लांट टारगेट बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई यूरोपीय ममालिक के साथ तवीलुल मुद्दती मुआहिदों पर अमल मुमकिन नहीं रहा। कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। गोदी मीडिया के बनाए हुए से जहाज गुजारने के लिए ईरानी इजाजत मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। खुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा तजदीद पर मजबूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की नाअहली ने भारत को तवानाई बहरान में धकेल दिया। अमरीका ने UAE को $7 अरब के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डील के लिए ट्रंप को इंतजामिया को ऐलान की जरूरत नहीं। सऊदी अरब समेत खलीजी, यूरोपीय ममालिक और अमरीका में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सजदारेज। सेहूनी और अमरीकी जारियत के शिकार मुस्लिम ममालिक से यकजहती का इजहार, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर अमाराती शहरों में नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। मुल्की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए खुसूसी दुआएं। सेहूनी फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। 1967 के बाद पहली बार फलस्तीनी मस्जिद अक़सा में नमाज ईद की अदायगी से महरूम। काबिज इसराइली फौज नमाजों के लिए आने वालों मुसलमानों पर टूट पड़े। फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा की। सेहूनी जारियत का शिकार गजा में ईद पर खुशियों के रंग, मसाजिद के मलबे पर नमाज ईद की अदायगी। जंगज़दा बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखर गईं। टोक्यो की मस्जिद मुसलमानों की बढ़ती तादाद के बायस छोटी पड़ गई। नमाज ईद के 5 इज्तिमात, मस्जिद के बाहर हजारों नमाजियों की तवील कतारें लग गईं। ईद उल फितर पर मस्जिदुल हराम के सामने क्लॉक टावर रोशनियों से जगमगा उठा। अल्बानिया ड्रोन्स की रोशनियों से माह मुक़द्दस को अलविदा और माह शव्वाल का इस्तक़बाल। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, लंदन और कनाडा में भी खुशियों का त्यौहार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौके पर एहतजाज का सामना। मस्जिद पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों के गजा जंग पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। शहर शहर गांव गांव जुम्मतुल विदा के इज्तिमात का इनेकाद हुआ। आज मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। मीठी ईद से एक रोज कबल ही घरों में पकवानों की तैयारी। खवातीन ने इफ्तार के बाद चांद रात शॉपिंग सेंटर्स में गुजारने की ठान ली। जूते, सैंडल्स, चूड़ियां, मेहंदी, सारी तैयारियां मुकम्मल करने का प्लान। ₹1000 पर रावलपिंडी का, बाकी जो ये सिंध के हैं किसी का ₹100, किसी का ₹50, किसी का ₹150, इतना बड़ा है क्योंकि डीजल बहुत महंगा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों ने ईद अपनों के साथ मनाने वालों का इम्तिहान ले लिया। लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश लगा रहा। मनमानी किरायों की वसूली पर परदेसियों हुकूमत को दहाई।
پاکستانی افغان طالبان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کے خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا. پاکستان نے خلاف ورزی نہیں کی. وزیر اطلاعات فیکٹ چیک کی بنیاد پر افغان رجیم کے بے بنیاد دعوے کے حقائق سامنے لے آئے. ٹی ٹی پی کو خارج کا اصل چہرہ بے نقاب. خارج نے بچوں کو بندوق تھما دی. معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش. کراچی میں ریلوے ٹریک پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. 5 ملزمان گرفتار. دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس ہمسایہ ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ڈی آئی جی سی ٹی ٹی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اظفر میسر کی پریس کانفرنس. فرائض میں غفلت، رشوت وصولی اور بدعنوانی کے الزامات پر اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 3 ملازمین 3 ماہ کے لیے معطل. نوٹس جاری. کبیروالا میں سیلاب سے متاثرہ علاقے درخانہ میں خسرہ کی وبا پھیل گئی. ایک ہی خاندان کے 7 بچے جاں بحق. پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصوبے کے لیے تجاویز اور پلان طلب کر لیا. پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشنل بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے لحاق کرنے پر اتفاق. صوبے ہر نوجوان کو بے مثال ہنرمند بنانا چاہتا ہوں. مریم نواز کا نوجوانوں کو صوبے کی طاقت بننے کا آس. مری میں شدید یالہ باری. وادی میں ہر جانب سفیدی چھا گئی. ٹھنڈ میں شدید اضافہ. عید پر کراچی میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز شہر کے مضافاتی علاقہ جات میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان. عید پر کراچی میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز کراچی کے مضافاتی علاقوں میں بادل برسنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پاکستان سپر لیگ کے نئی ٹرافی کا ملک بھر میں دورہ جاری. انفینٹی ٹرافی کے پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی. فینز اور کھلاڑیوں نے تصاویر بنوائیں. اور فلم اسپائڈر مین کی نئی جھلکیاں جاری کر دی.